السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی دوستوں بزرگ، آپ سب خیریت سے ہوں انشاءاللہ، امید کرتا ہوں۔ آج میں آپ کے متعلق لے کر آیا ہوں مستورات میں مردانہ بیان۔ ہمارے ساتھی ہیں بھائی معین الدین، وہ مستورات کے اندر کافی اچھا وقت لگا ہوا ہے، بیرون وقت لگا ہوا ہے، اندرون کافی وقت لگا ہوا ہے۔ وہ آج مستورات میں بات کر رہے ہیں، ان کا بیان میں آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں، آپ سب لوگ سماعت فرمائیں۔ اگر ہم دھیان سے بات کو سنیں گے تو پھر اللہ پاک عمل کی توفیق دے دے گا۔ حضرت فرماتے ہیں جو سننے کا حق ادا کرے گا اللہ پاک اس کو عمل کی توفیق دے دے گا۔ ادھر سے آواز آ رہی ہے، ادھر متوجہ ہو کر بیٹھ جائیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ صدق اللہ العظیم۔ میری دینی بہنوں اور محترم بزرگوں دوستوں، اللہ رب العالمین کا بڑا کرم اور احسان ہوا کہ اس نے اس گئے گزرے دور میں، اس زمانے میں، اللہ نے محض اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہمیں اس دین کی مبارک محنت میں جڑنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ یہ بہت اونچی نسبت ہے، یہ بہت بڑی نسبت ہے۔ میری دینی بہنوں، اللہ کے دین کی نسبت پر ایک جگہ جمع ہونا، فرمایا اس مجلس پر اللہ پاک نے مغفرت کے فیصلے فرمائے اور ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدلنے کے فیصلے بتائے۔ فرمایا ایک فرشتہ ندا کرتا ہے کہ تم لوگ بخشے بخشائے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ۔ میری دینی بہنوں، ہمارا یہاں پر جمع ہونا یہ ایک فکر کے لیے ہے۔ فکر کیا ہے کہ آج ہم دنیا کی محنت کر رہے ہیں اور دنیا کی چیزوں کو، دنیا کے اسباب کو، دنیا کی شکلوں کو ہم اکٹھا کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ جتنی یہ چیزیں ہمارے پاس جمع ہو جائیں گی اتنے ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ حالانکہ اللہ پاک نے کامیابی جو رکھی ہے وہ اپنے مبارک دین میں رکھی ہے۔ فرمایا جس کی زندگی میں دین ہوگا، چاہے وہ مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، کسی گاؤں کا رہنے والا ہو، کسی ملک کا رہنے والا ہو، کسی برادری کا ہو، جس کی زندگی میں دین ہوگا اللہ اسے کامیاب کرے۔ اور دین جو آئے گا وہ دین کی محنت سے آئے گا۔ دین کی محنت دین کو زندگی میں لانے کی، جیسے چیزوں کی محنت چیزوں کو زندگی میں لانے کی۔ آج جو ہے چیزوں کی محنت ہے تو چیزوں کا یقین ہے، شکلوں کا یقین ہے، اسباب کا یقین ہے۔ حضرات صحابہ کے زمانے میں ایمان اور اعمال کی محنت تھی تو ایمان اور اعمال کا یقین تھا۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 13 سال مسلسل ایمان کو سکھایا ہے اور ایمان کی محنت کرائی۔ ابھی کوئی عمل نہیں آیا، نہ نماز آئی، کچھ نہیں آیا، صرف کلمہ لا الہ الا اللہ کی محنت، کہ دلوں کے اندر یہ بات اتر جائے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، کرنے والی ذات اللہ کی، اور اللہ اپنے کرنے میں کسی کا محتاج نہیں ہے، کسی سبب کا محتاج نہیں ہے۔ ہر ایک جو ہے وہ دین کی محنت میں لگا ہوا ہے اور دین کی محنت کو سیکھ رہا ہے، ایمان کی محنت کو سیکھ رہا ہے۔ جب ایمان بن گیا، کیونکہ ایمان بھی محنت چاہتا ہے، ایمان کس سے بنے گا؟ فرمایا ایمان بنے گا دعوت سے۔ جتنا غیب کے تذکرے، اللہ کی بڑائی، اللہ سے ہونا، اللہ کی ربوبیت، اللہ کی وحدانیت، جتنا ہم دعوت میں لائیں گے اتنا ہمارا ایمان بنے گا۔ ایمان بھی محنت کرنے کی چیز ہے،
اور ایمان بھی سیکھا جاتا ہے۔ اب ایمان کے سیکھنے کا کیا طریقہ ہے یہ بھی ہمیں سمجھنا پڑے گا۔ انہیں کہ کوئی بھی محنت اٹھا لو اور یہ کہو کہ یہ بھی ایمان بنانے کی محنت ہے، نہیں، وہ طریقہ جہد جو صحابہ سے مروی ہے، صحابہ سے ثابت ہے، وہ ایمان کے سیکھنے کی صحیح محنت ہے۔ صحابہ ایمان کو کیسے سیکھتے تھے؟ ایمان کے حلقے قائم کرتے، آؤ تھوڑی دیر بیٹھو، اپنے رب پر ایمان لے آئے، آؤ ایمان کا مذاکرہ کرو، آؤ ایمان کو تازہ کرو۔ بڑے بڑے صحابہ، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے بڑے صحابہ ایمان کی مجلسیں قائم کر رہے ہیں اور ایمان کو سیکھ رہے ہیں۔ تو میری دینی بہنوں، اللہ کے نبی موجود ہیں اور صحابہ ایمان کو سیکھ رہے ہیں، تو ہمیں کتنی محنت کی ضرورت ہے؟ ہمیں کتنی محنت کی ضرورت ہے؟ آج ہمارے ذہنوں سے یہ بات نکل گئی کہ ایمان بھی کوئی سیکھا جاتا ہے، حالانکہ ایمان سب سے پہلے سیکھنے کی چیز ہے۔ جب ایمان بنے گا تو اعمال بنیں گے، جب اعمال بنیں گے تو دعا بنے گی، جب دعا بنے گی تو مسئلے حل ہوں گے، دنیا اور آخرت دونوں جہاں۔ یہ ضابطہ ہے اور یہ طریقہ ہے اور یہ قانون ہے۔ اس لیے میری دینی بہنوں اور محترم بزرگوں دوستوں، آج ہم جو ہے ایمان کی محنت کو ضروری نہیں سمجھتے، ایمان کی محنت کو ضروری نہیں سمجھتے، حالانکہ صحابہ روزانہ ایمان کی دعوت دیتے تھے۔ انہوں نے اپنے وقتوں کو فارغ کر رکھا تھا، آدھا دن گھر اور کاروبار کا، آدھا دن مسجد کا، آدھی رات گھر کی اور آدھی رات مسجد کا، ایسے جو ہے انہوں نے تقسیم کر رکھا تھا۔ تو اللہ نے ان سے بڑا کام لیا، اور اللہ نے ان کو نمونہ بنایا، اور اللہ نے کہا قرآن میں جس کا مفہوم ہے آمنو کما آمن الناس، ایمان ایسے لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے۔ تو میری دینی بہنوں، محترم بزرگوں دوستوں، ہمیں جو ہے ایمان کو سیکھنا ہے۔ جب ایمان بن جائے گا، کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، ہم سب اللہ کے محتاج ہیں۔ چیٹی سے لے کے جبریل علیہ السلام تک، ذرے سے لے کے پہاڑ تک، قطرے سے لے کے سمندر تک، زمین سے لے کے آسمان تک، جتنی بھی ساری دنیا میں شکلیں پھیلی ہوئی ہیں، سب اللہ کی محتاج ہیں۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، وہ رزاق ہے۔ زندگی اور موت، بیماری اور صحت، عزت اور ذلت، سب اللہ کی طرف سے۔ کامیابی کے نقشوں میں رکھ کے ناکام کر دے، ناکامی کے نقشوں میں رکھ کے کامیاب کر دے۔ تو اس کی ہمیں دعوت دینی، اس لیے گھر کی تعلیم کے ذریعے سے یہ بات چاہی جا رہی ہے کہ ہمارے گھر میں ایک ماحول بنے۔ ابھی ایک بزرگ بتا رہے تھے کہ 24 گھنٹے کا جو مشورہ ہے گھر کی تعلیم میں، 5 اعمال کے ساتھ مشورہ ہونا چاہیے، تو اس میں جو 24 گھنٹے کا مشورہ ہے وہ اس لیے ہے کہ مستورات فکر میں رہے۔ فکر اصل ہے کہ اللہ پاک ان فکروں کے اثرات ڈالیں گے، اور اللہ سے مانگنا ہو کہ اللہ میرے بس میں کچھ نہیں ہے، مجھ سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے والی ذات تو تیری۔ اس لیے میری دینی بہنوں، ہمیں جو ہے ایمان کو بنانا ہے، اور نماز کو بنانا ہے۔ نماز بہت بڑا عمل ہے، آج ہم نماز کو ہلکا سمجھتے ہیں، اور اکثر جو ہے مستورات، چلو بیمار ہے کوئی، اور علماء نے لکھا ہے کہ جب کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی ہمت نہ رہے تو بیٹھ کے نماز پڑھو۔ لیکن آج کیا ہوتا ہے کہ گھر میں اکثر و بیشتر کہ مستورات بیٹھ کے نماز پڑھتی ہیں، گھر کے کام جو ہے وہ سارے کرتے ہیں، اپنے آپ کو تھکا لیتے ہیں اتنا، اور پھر اس کے بعد جب نماز کا نمبر آتا ہے تو نماز بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں۔
حالانکہ یہ بہت بڑی کمزوری کی بات ہے۔ نماز تو اسلام میں سب سے پہلا رکن ہے، سب سے پہلا حکم ہے اور سب سے بڑا حکم ہے۔ اپنی نماز کو سنوار کر پڑھنا، خشوع خضوع کے ساتھ پڑھنا، نماز کے ظاہر کو بنانا، نماز کے باطن کو بنانا، نماز کی مشق کی جائے۔ اس لیے جو ہے صحابہ اکرام نماز کو سیکھتے تھے اور نماز کو وقت پر اہتمام سے پڑھتے تھے۔ تو ہمیں جو ہے اپنی نماز کو جاندار بنانا ہے اور نماز کے ذریعے سے اللہ سے اپنے مسئلے حل کروانے ہیں۔ نماز صرف اس لیے نہیں کہ نماز پڑھ لے بس، نہیں، نماز کو قائم کرنے کا حکم ہے کہ ہمارے گھر کے جتنے ممبر ہیں وہ سارے کے سارے جو بالغ ہیں، بلکہ فرمایا جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم کرو، اور جب 10 سال کا ہو جائے تو نماز نہ پڑھنے پر اس کو مارو۔ حالانکہ ابھی نماز فرض نہیں ہوئی، لیکن کہ جب یہ بالغ ہو جائے تو بالغ ہونے تک اس کو نماز کی عادت پڑ جائے، اس کی عادت بن جائے۔ آج دیکھو ہمارے گھروں کے حالات اور محلوں کے حالات، فجر کے بعد آپ نکلو، پورا چھٹی والے دن ایسا لگتا ہے۔ عام دنوں میں تو کوئی بچے اسکول جاتے ہیں تو جو ہے وہ بھائی انہیں اسکول چھوڑنا ہے، اور عام دنوں میں دیکھو چھٹی والے دن یہ بالکل ایسا سوم سام پڑا رہتا ہے۔ حالانکہ محنت یہ ہونی چاہیے کہ کسی گھر سے قرآن کی آوازیں آ رہی ہوں۔ اس لیے میری دینی بہنوں، اس کی ہمیں مشق کرنی کہ نماز کا اہتمام، اور نماز کے ذریعے سے ہم اللہ سے مسئلے حل کروانے والے بن جائیں، جیسے صحابیہ نے کروائے ہیں کہ جب بھی ان کو کوئی حاجت آتی تھی تو نماز سے اپنے مسئلے حل کرواتے تھے۔ اور ہم علم کے سیکھنے والے ہوں، محتاج بن کر، کیونکہ جتنا ضروری عمل کی قبولیت کے لیے اخلاص کا ہونا شرط ہے، اتنا ہی عمل کی قبولیت کے لیے علم کا ہونا بھی شرط ہے۔ علم کے بڑے فضائل ہیں، بغیر علم کے تو بندہ اللہ تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ علم بڑی چیز ہے، اس لیے علم کو سیکھنا ہے محتاج بن کر، اپنے سارے مسائل کو یعنی اپنے عمل کو مسائل پر لانا۔ ایک بزرگ بتا رہے، ابھی ملاقات ہوئی کسی کی، وہ بتا رہے تھے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جو ہے بہشتی زیور تو پتہ نہیں کتنی بار پڑھ لیا، اور اب ساری چیزوں کے مسائل کہ بھئی اس کی صحیح شکل کیا ہے، اس کی صحیح شکل کیا ہے، کیونکہ عمل کی قبولیت کے لیے جتنا ایمان کا ہونا شرط ہے، جتنا اخلاص کا ہونا شرط ہے، اتنا ہی علم کا ہونا بھی شرط ہے، کہ علم جو ہے وہ جائز اور ناجائز کی پہچان کراتا ہے۔ اس لیے جو ہے ہم اس کا اہتمام کریں، ہم سیکھنے والے ہیں، اپنے آپ کو طالب علم بنا کر چلنا ہے، تو موت تک ہم تو سیکھتے ہی رہیں گے انشاءاللہ۔ جب ہماری نیت ہوگی سیکھنے کی تو اللہ ہمیں سکھاتا ہی رہے گا۔ اور اپنے بچوں کی بھی فکر کرنی ہے کہ ان کو قرآن کا علم، آج کل ہمیں اسکول کی تو بہت فکر ہے کہ بھئی یہ پڑھ لکھ کے ہیڈ ماسٹر بن جاوے اور یہ ڈاکٹر انجینئر اور منسٹر بن جاوے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ فکر ہونی چاہیے کہ یہ دیندار بھی بن جائے، کیونکہ اصل تو قرآن کا علم ہے، دنیا کا علم یہ علم نہیں ہے، یہ تو فن ہے، یہ تو فنون ہے، پیسے کمانے کا ذریعہ ہے یہ، لیکن یہ علم وہ ہے جو قرآن اور حدیث سے متعلق ہے۔ رب کو جاننا اور نبی کو جاننا، اور فرمایا اسلام کو جاننا، قبر کے 3 سوالوں سے متعلق جو جوابات ہیں ان کی تحقیق کرنا، اس میں لگنا، یہ علم میں لگنا ہے۔ رب کو جاننا یعنی ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے، اور اللہ ہی ہمارا رب ہے۔ فرمایا زبان جو چلے گی قبر میں وہ جو ہے ایمان اور اعمال کی بنیاد پر چلے گی، یقین کی بنیاد پر چلے گی۔
یقین کی بنیاد پر۔ اس لیے رب کے بارے میں سوال ہوگا کہ دنیا میں رب کس کو مان کے آئے۔ آج ہم ایک ساتھی بتا رہے تھے کہ دکان اور بت، دکان اور بت، اور کارخانہ اور بت، اور نوکری اور بت، جب تک دونوں کا یقین ہمارے دلوں میں ایک نہ ہو جائے تب تک ایمان کا مزہ نہیں چکھ سکتا۔ آج ہمیں جو ہے اسباب سے پلنے کا یقین ہے، چیزوں سے پلنے کا یقین ہے، اور ساری دنیا اس کی محنت میں لگی ہوئی ہے، اور سب بھاگے جا رہے ہیں۔ بھائی کہاں جا رہے ہو؟ کہ جی ہم کامیابی کی تلاش میں ہیں، ساری دنیا کامیابی کے پیچھے پڑی ہوئی ہے کہ ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔ حالانکہ کامیابی اللہ نے دین میں رکھی ہے، اور ہم تلاش کر رہے ہیں دنیا میں، اور اللہ نے کامیابی رکھی ہے دین میں۔ اس لیے میری دینی بہنوں اور محترم بزرگوں دوستوں، ہمیں جو ہے کہ اپنے اخلاق کو بھی اچھا کرنا ہے، ہمارے معاملات اچھے ہوں، ہمارا لین دین اچھا ہو، حقوق العباد، ہر ایک کا حق ادا کرنے والے بن جائیں۔ آج تو تفسیر میں صبح مفتی صاحب بتا رہے تھے کہ ہم نے جو ہے لڑکوں کو تو حصہ دے دیا، لڑکیوں کو حصہ دیا ہی نہیں۔ والد صاحب نے جو ہے وہ مجھے تو دے دیا، بہنوں کا جو حصہ ہے وہ ہم نے ان کو دیا ہی نہیں۔ اچھے اچھے سمجھدار، دیندار، پڑھے لکھے، دینی تعلیم والے بھی اس سے بہت دور ہیں۔ میراث کے مسائل چل رہے تھے سورہ نساء میں، تو اس میں وہ ساری باتیں آتی ہیں کہ کس کا کیا حق ہے۔ یہ تو بہت دور کی بات ہے، ابھی تو جو ہے ہم جو ہے کہ جن سے ہمارا مزاج ملتا ہے ان سے تو ہم دعا سلام کر لیتے ہیں، اور جن سے مزاج نہیں ملتا ان سے دعا سلام کرنے کو بھی تیار نہیں۔ اس لیے میری دینی بہنوں، ہمیں اس کی مشق کرنی ہے۔ آج گھروں میں جو لڑائیاں ہیں، اور محلوں میں، اور خاندانوں میں، اور ملکوں میں، ہر ایک اس چکر میں لگا ہوا ہے کہ میرا تو سب حق ادا کر دیں، اور میں کسی کا کروں یا نہ کروں، میری مرضی۔ نہیں، مرضی نہیں چلے گی، بلکہ ہمیں حق ادا کرنا ہوگا، اور اللہ پاک اپنے حق تو معاف کر سکتا۔ حقوق اللہ، 3 عدالتیں ہوں گی نا قیامت میں، ایک حقوق اللہ کے، اللہ کے حق، اور ایک حقوق العباد، بندوں کے حق۔ اور پہلی عدالت اسلام اور کفر کی ہوگی، اس میں کسی کے لیے کوئی رعایت نہیں ہے۔ تو ہمیں ڈرنا چاہیے، اس لیے ہمیں اس کا اہتمام کرنا ہے کہ ہم ہر ایک کے حق کو ادا کرنے والے بن جائیں۔ پڑوسیوں کا حق ہے، رشتہ داروں کا حق ہے، ساس سسر کا حق ہے، ہر ایک کا حق ہے۔ ساس کے لیے بہو کا، بہو کے لیے ساس کا۔ ابھی ہم ایک جگہ بیٹھے تھے تو مجلس چل رہی تھی، ایک جوڑ میں تھے، تو بتا رہے تھے کہ بھائی دیکھو، دعا کرو اللہ سے، دعا کرو اللہ سے کہ اللہ پاک جو ہے ہمارے گھر میں جو ہے کسی کے نکاح کی بات چل رہی تھی، تو کہہ رہے تھے کہ بیٹی گھر میں آ جائے اچھا ہے، نہیں تو جو ہے بہویں تو بیچاری آج ایسی ہو رہی ہیں کہ کام کرنے کو بھی تیار نہیں ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اس لیے ہمیں اس کا اہتمام کرنا ہے۔ ہر ایک کو یہ دیکھنا ہے کہ مجھے تو یہ دیکھنا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے، سامنے والے کو نہیں دیکھنا کہ یہ میرے ساتھ کیا کر رہا ہے، بلکہ مجھے یہ دیکھنا ہے کہ مجھے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ جو میرا حق ہے مجھے وہ ادا کرنا ہے، جو میرے اوپر حق ہے مجھے وہ ادا کرنا ہے، بس اسی میں نجات ہے، اسی سے بچ سکتا ہے آدمی۔ کہاں نا روایتوں میں لکھا ہے کہ تم فلاں کی طرح مت بنو کہ جو تمہارے ساتھ بھلائی کرے تو تم اس کے ساتھ بھلائی کرو، بلکہ جو تمہارے ساتھ برائی سے پیش آئے تم اس کے ساتھ بھلائی سے پیش آؤ۔ کتابوں میں لکھا ہے، مفہوم میں آتا ہے، روایتوں میں، کہ جس شخص کے اندر 3 باتیں ہوں گی اللہ پاک اس کا حساب آسان کر دیں گے، سہل کر دیں گے، کہ جو تجھے اپنی عطا سے محروم کرے تو اس کو عطا کر، جو تیرے اوپر احسان نہ کرے تو اس کے اوپر احسان کر، اور جو تیرے ساتھ
جو تجھ سے قطع رحمی کرے تو اس کے ساتھ صلہ رحمی کر، کہ قیامت میں اللہ پاک اس کا حساب آسان کر دیں گے۔ تو میری دینی بہنوں ہمیں آنا ہے، اس محنت کے ذریعے سے یہی بات چاہی جا رہی ہے۔ ہاں، صحابہ کے اندر خوبیاں تھی، خوبیاں، ہاں، زمانے جاہلیت میں اتنی خوبیاں تھیں ان کے اندر، تو ہاں 5 خصلتیں وہ تھی۔ ہاں، صحابہ نے فرمایا کہ 5 خصلتیں ہم میں زمانے جاہلیت میں تھی، کہ ہمارے اندر صبر تھا اور ہمارے اندر شکر تھا، جو آج ایمان والوں میں بھی نہیں ہے، ایمان لانے کے بعد۔ اور دشمن پر، ہمارے دشمن پر کوئی مصیبت آتی تھی تو ہم اس سے خوش نہیں ہوتے تھے۔ آج ہم دیکھو، اگر سامنے والے پر کوئی حالات آ جائے تو ہم یہ کہتے ہیں اس کی کرنی کے پھل ہیں یہ، اور اگر ہمارے اوپر حالات آ جائیں تو ہم کہتے ہیں اللہ میرا امتحان لے رہا، ہاں اللہ مجھے آزما رہا۔ اپنے اوپر آئے تو اللہ امتحان لے رہا، اور جب دوسرے کے اوپر آئے تو یہ کہ اس کی کرنی کے پھل ہیں اس کے سامنے آ رہے، حالانکہ امتحان اس کا بھی ہو رہا، امتحان میرا بھی ہو رہا۔ تو میری دینی بہنوں ہمیں جو ہے اس کی فکر کرنی ہے کہ ہم ہر ایک کا ادب کریں، بڑوں کا ادب، چھوٹوں پہ شفقت، ہاں، اور ہمیں جو ہے ہر نیک عمل کو اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں اس لیے اللہ راضی ہو جائے، ہم جماعت میں جا رہے ہیں اس لیے اللہ راضی ہو جائے، ہم تلاوت، تہجد، ہاں، روزہ، اعتکاف سب اس لیے کر رہے ہیں اللہ راضی ہو جائے۔ اصل تو اللہ کی رضا ہے، اصل تو اللہ کی رضا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، کیونکہ اللہ سے ہی ہمیں جو ہے بدلہ چاہیے، اور اللہ ہی اس کا اجر دے، اور اللہ اسی عمل کو قبول کرتا ہے جو خالص اسی کے لیے ہو۔ آتا ہے کتابوں میں کہ میں بندے کے اسی عمل کو قبول کرتا ہوں جو وہ خالص میرے لیے کرتا ہے، نہیں تو میں اس کے حوالے کرتا رہتا ہوں جس کے لیے اس نے کیا تھا۔ اس لیے میری دینی بہنوں اور محترم بزرگوں دوستوں، ہمیں ہر نیک عمل اللہ کے لیے کرنا ہے کہ اللہ راضی ہے۔ اچھا، ایک پہچان یہ ہے اللہ کی رضا کے کرنے کے لیے کہ آدمی مستقل مزاجی سے اس عمل کو کرتا رہے گا۔ ایک بزرگ نے کہا، ہم بیٹھے ہوئے تھے ان کے پاس، تو انہوں نے کہا ہاں بھائی بتا اخلاص کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا جی ہر نیک عمل اللہ کی رضا کے لیے کرنا، اور اگر اللہ راضی نہ ہو تو؟ انہوں نے پوچھا، کہہ رہے اللہ راضی ہو یا نہ ہو وہ تو اللہ کا معاملہ ہے، لیکن تجھے تو مستقل اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہی رہنا ہے۔ ہاں، اب ہم چلتے رہتے ہیں اس محنت میں، تو جو ہے کبھی حالات آ جاتے ہیں، کبھی بیماریاں آ جاتی ہیں، کبھی پریشانیاں آ جاتی ہیں، لیکن ہمیں ہر حال میں لگے رہنا ہے، چھوڑنا نہیں ہے، کیونکہ اللہ امتحان لیتے ہیں، اللہ امتحان لیتے ہیں ترقی کے لیے۔ ہاں، اور جب اللہ کی مدد آنے کا وقت ہوتا ہے ہم اس ٹائم جو ہے چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، ہاں، چلے جاتے ہیں دین کی محنت سے۔ نہیں میری دینی بہنوں، ہمیں جو ہے مستقل اس محنت کو کرتے رہنا ہے، اور یہی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، ہاں، کہ جو ہماری نعمتوں کا شکر ادا کرے گا ہم جو ہے نعمتیں بڑھا دیں گے، اور جو ناشکری کرے گا نعمتیں چھین لیں گے۔ تو ایک تو زبانی شکر ہے جس کو ہم کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے، یا کہتے ہیں الحمدللہ۔ ایک ہے عملی شکر، حضرت نے فرمایا عملی شکر یہ ہے کہ اللہ نے جان دی ہے تو جان دین کی محنت پہ لگاؤ، مال دیا ہے تو مال دین کی محنت پہ لگاؤ، وقت دیا ہے تو وقت دین کی محنت پہ لگاؤ، صلاحیتیں دی ہے تو صلاحیتیں دین کی محنت پہ لگاؤ۔ جان، مال، وقت اور صلاحیت ہر انسان کو اللہ نے دیا ہے، یہ امانت ہے، یہ امانت ہے، یہ ہمارا نہیں ہے۔ آج ہم اسے دنیا کمانے پہ لگا رہے ہیں، یہ امانت ہے۔ اللہ پوچھے گا کہ ہم نے تجھے صحت دی تھی، جوانی دی تھی، ہاں، ہم نے تجھے صلاحیت دی تھی، جان دی تھی، مال دیا تھا، تو نے کہاں لگایا؟ قیامت میں 5 سوال ہوں گے نا، عمر کہاں خرچ کی، ہاں، اور جوانی دی تھی کہاں لگائی، مال کہاں سے کمایا، مال کہاں خرچ کیا، اور جتنا جانتے تھے اس پہ کتنا عمل کیا۔ ہمیں 2 باتیں بتائیں، 2 پہ تو عمل کریں، 4 باتیں بتائیں، 4 پہ تو عمل کریں، پھر اللہ زیادہ کی توفیق دے گا۔ اس لیے میری دینی بہنوں، ہمیں جو ہے اس کی نیت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، اور اللہ سے مانگنا ہے۔ ہاں، مستورات کا کام بہت آسان ہے،
گھر کی چار دیواری کے اندر رہ کر ہمیں روزانہ گھر کی تعلیم کا اہتمام کرنا ہے، اول وقت نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، قرآن کی تلاوت ہے، تسبیحات ہے صبح شام کی، اور مسنون دعاؤں کا اہتمام ہے۔ ہاں، ہر موقع کی دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ ہاں، دنیا کی بھی کامیابی اور آخرت کی بھی کامیابی۔ ہاں، اللہ نے ہمارے گھر کوئی مستورات آئی ہے تو ہم اس سے دین کی بات کریں۔ آج کل جو ہے نا وہ غیبتیں بہت ہو رہی ہیں۔ ہاں، غیبتیں ہوتی ہیں، چغلیاں ہوتی ہیں، برائیاں ہوتی ہیں۔ اب جس کی برائی کر رہے ہیں ہمیں تو جو ہے اچھا لگ رہا برائی کرتے ہوئے، لیکن پتہ چلا کہ ہم اپنی نیکیاں اسے دے رہے، اپنی نیکیاں اسے دے رہے۔ ہاں، دوسرے کو، ہر آدمی دوسرے کو برا کہہ رہا ہے۔ ارے یہ دیکھیں کہ میرے اندر کیا برائی ہے۔ اس لیے میری دینی بہنوں، ہمیں جو ہے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور اللہ کا شکر یہی ہے کہ اللہ نے جو دین کی محنت کی ذمہ داری جو ہمیں دی ہے کہ تم دیندار بھی بنو اور دین کے مددگار بھی بنو، تو اس کے لیے اللہ کے راستے میں خود بھی نکلنا ہے اور اپنے محرم مردوں کو اللہ کے راستے میں بھیجنا ہے۔ اس کے لیے الحمدللہ آنے والی 11، 12، 13 میں قرآنوں کا جوڑ ہو رہا ہے۔ اکتوبر میں چلے 4 مہینے لگائے ہوئے ہوگا، اور نئی تشکیلیں بھی ہو رہی ہیں۔ جنہوں نے کبھی وقت نہیں لگایا تو اپنے گھر سے جو ہے ہم محرم مردوں کو اللہ کے راستے میں بھیجیں، ابا کی تشکیل کریں، بھائی کی تشکیل کریں، شوہر کی تشکیل کریں، بیٹے کی تشکیل کریں، رشتہ داروں میں جو ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں ان کی تشکیل کریں کہ اللہ کے راستے میں ہمارے گھر سے جائیں گے۔ کتنے لوگ آج اللہ کے راستے میں پھر رہے ہیں۔ سال کی جماعتیں چل رہی ہیں علماء کی، دوسرے سال کی، تیسرے سال کی جماعتیں چل رہی ہیں۔ جن علماء نے 2 مرتبہ سال لگا لیے ہیں، تیسرے سال کی بھی جماعتیں چل رہی ہیں۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ اور علماء تو ساری بات جانتے ہیں، پھر بھی اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں۔ اللہ کے راستے میں نکلنا بہت ضروری ہے۔ ہاں، اللہ کے راستے میں نکلنا بہت ضروری ہے۔ یہ فریضہ ہے، جس طرح نماز فرض ہے، جس طرح روزہ فرض ہے، اسی طرح دین کی محنت یہ بھی فرض ہے۔ دعوت جو ہے یہ بھی فرض ہے۔ جب تک ہم اس کو فرض کے درجے میں نہیں رکھیں گے ہمیں جو ہے اس پر استقامت نہیں ہو سکتی۔ اس لیے جو ہے ہم اس کی نیت کریں اور عزائم کریں کہ انشاءاللہ، اور اس کے لیے آپ بھی جو ہے اس میں شریک ہو سکتی ہیں۔ اجتماع کی محنت میں کتنی کارگزاری آتی ہے۔ ابھی امریکہ میں اجتماع ہوا، حضرت گئے، 40,000 کا مجمع جڑا وہاں پر، امریکہ جیسے ملک میں۔ اور داڑھی ٹوپی والے سب، زیادہ تر ایسے ملک میں 3 ملک میں گئے حضرت وہاں پر، امریکہ میں بھی۔ اور وہاں بتایا کہ 40,000، اور 3 دن اجتماع چلا، اور 4 مہینے کی جماعتیں بنی، اور اس میں کہا 40,000 کے مجمع کے لیے کھانا آتا تھا۔ گھر سے بن کے آتا تھا، اور مستورات کھانا بنا کے بھیجتی تھی، روٹیاں گھر سے آتی تھی بن کے، سالن گھر سے۔ 30 جو ہے 30 گھر کو کی ذمہ داری دے رکھی تھی۔ تو ایسی ترتیب بنائی ہوئی تھی کہ وقت پہ کھانا ہوتا تھا، اور جو ہے فارغ ہو جاتے تھے سب۔ مستورات نے روزے رکھے، اور مستورات نے جو ہے یعنی اعتکاف کیے اجتماع کی کامیابی کے لیے۔ تو ہم بھی جو ہے، یہ تو صحابہ سے ثابت ہے، یہ تو صحابہ سے ثابت ہے۔ صحابیہ عورتیں جو ہیں وہ جو ہے صحابہ جنگ میں جایا کرتے تھے اللہ کے راستے میں، اور صحابیہ جو ہیں وہ ان کے لیے دعائیں کرتی تھی، اور ان کے لیے ساری چیزوں کا انتظام کرتی تھی۔ تو اس لیے میری دینی بہنوں، ہم بھی اس کی نیت کریں کہ ہم بھی جو ہے جتنا بھی ہم سے ہو سکتا ہے، تلاوت ہے، تسبیحات ہے، اور دوسرے کو ترغیب دینا ہے۔ تو جب ہم اس کی فکر کریں گے انشاءاللہ، تو پھر جو ہے فرمایا کہ پھر ہم خود بھی دیندار بنیں گے اور دین کے مددگار بنیں گے، اور پھر ہم دنیا سے چلے جائیں گے، اور اللہ کا فضل یہ ہوگا کہ ہمارے جانے کے بعد بھی ہمارے گھر سے اور ہمارے ملنے جلنے والے یہ بھی دین کی محنت میں رہیں گے۔ اور فرمایا کہ ان کا اجر بھی ہمیں ملتا رہے گا۔ یہ تو صدقہ جاریہ ہے، یہ تو اصل ہے۔ اس لیے ہم سب اس کی نیت کریں
تشکیل کر لیں، جن بہن کے ذمے جو ہے تشکیلیں ہیں تشکیل کریں، اور